ناظرین، دنیا میں ہر انسان مال کمانا چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا گھر بڑا ہو جائے، میرے پاس بہت سی دولت ہو، میری شہرت ہو، میرا نام ہو، میرا اسٹیٹس ہائی لیول کا ہو، اور وہ پیسہ کماتا ہے، اس کے لیے تمام طریقے اختیار کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اور دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے کون سی رہنمائی کرتا ہے جس سے آپ کے پاس مال بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہوگا، آپ کو اجر بھی دے گا۔ جائز طریقے سے دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان حلال روزی اختیار کر کے دنیا کما سکتا ہے، مال کما سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے لیے چند نیت کر لے کہ وہ پیسہ کیوں کما رہا ہے، وہ اس کو کہاں خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کمانے پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کو جو ہے ثواب سے نوازیں گے۔ ایک تو نیت انسان یہ کرے کہ میں پیسہ اس لیے کما رہا ہوں، تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں خود کفیل ہو سکوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکوں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ خود کفیلی کے لیے، اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے میں یہ مال کما رہا ہوں، میں یہ پیسہ کما رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازے گا۔ دوسرا یہ کہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں، پیسہ اس لیے کما رہا ہوں تاکہ صحیح اندازے پر، صحیح طریقے پر اپنی اولاد کی پرورش کر سکوں، اپنے ماتحتوں کی پرورش کر سکوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے اس طرف توجہ بھی دی ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جائے، غنی چھوڑ کر کے جائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے ورثاء کو نادار چھوڑ کر جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیسہ کمائے اور اس لیے کمائے تاکہ میری اولاد کی، میرے ماتحتوں کی صحیح پرورش ہو سکے اور میرے بعد ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو ایک تو انسان یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے پیسہ کما رہا ہوں تاکہ میں اپنی اولاد کی، بال بچوں کی صحیح پرورش کر سکوں۔ تیسری نیت یہ ہے، اگر انسان یہ نیت کر لے کہ میں پیسہ اس لیے کما رہا ہوں، دنیا اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں ضرورت مند پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، ملنے جلنے والوں کی مدد کر سکوں اور دینی کاموں میں حصہ لے سکوں، میں اللہ کے راستے میں تعاون کر سکوں، میں مساجدیں تعمیر کروا سکوں، میں مدارس میں پیسہ دے سکوں، مدارس تعمیر کرا سکوں، میں کتب خانے بنوا دوں، لائبریری بنوا دوں، یا رفاہ عامہ کے لیے خرچ کر دوں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو اگر ان نیتوں سے انسان دنیا کمائے گا اور پیسہ کمائے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس حال میں اس بندے سے ملیں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یہ حدیث رسول ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر۔ یعنی جو شخص دنیا کو حلال طریقے پر سوال کرنے سے بچنے، اہل و عیال کی پرورش کرنے اور ضرورت مند پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نیت سے کمائے گا، وہ قیامت کے دن اپنے رب سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یہاں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انسان یوں تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کی ماتحت سہولتوں میں رہے، آرام و آسائش میں رہے، اور اسی کے لیے وہ پیسہ کماتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ جس کی پرورش کر رہے ہیں، اگر آپ اس نیت سے مال بھی کمائیں، دنیا بھی کمائیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دے گا۔ اسلام میں مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، تجارت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خود سرور دو عالم فخر موجودات امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے، آپ نے بھی تجارت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کپڑوں کے تاجر تھے۔ آپ اتنے بڑے امام، وقت کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے اور کپڑے بیچ کر کے آپ پیسہ کمایا کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں حلال تجارت ہو،
نیت صحیح ہو، اس لیے نہ ہو کہ لوگ مجھے پیسہ والا کہیں، میری شہرت ہو جائے اور میں دنیا والوں کو اپنی دولت دکھا سکوں۔ ان تمام چیزوں کے مد نظر اگر انسان ایسی نیت سے پیسہ کمائے گا تو وہ اس کے لیے وبال بن سکتا ہے، وہ اس کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے انسان مال و دولت کمانے کے اندر بھی وہی نیت رکھے جو اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور کتنی اچھی رہنمائی کی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یعنی انسان پیسہ بھی کمائے تو اس نیت سے کمائے کہ میں خود کفیل بن جاؤں گا، اس لیے میں کما رہا ہوں تاکہ میں کسی سے سوال نہ کروں، میں کسی سے مانگ کر نہ کھاؤں، میرے پاس اپنا آشیانہ ہو، میں در بدر بھٹکنے کو مجبور نہ ہوں، میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، میں اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر سکوں۔ ان تمام چیزوں کے لیے میں دینی کاموں میں حصہ لے سکوں۔ آپ پیسہ کمائیں حلال طریقے پہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان نیتوں پر پیسہ کمائے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملاقات کرے گا قیامت کے دن کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔